برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 فروری 2022 بروز جمعۃ المبارکہ۔ 24 فروری تک کا وقت دیا گیا تھا مخالفین کو کہ وہ کرلا گارڈن کی ہری مسجد میں آئیں اور شرائط مناظرہ طے کریں۔ اس کے بعد فریقین کی رضامندی سے مقام مناظرہ، تاریخ مناظرہ طے ہوں گا، لیکن وہ لوگ نہیں آئے۔ جو لوگ بالکل پہلی مرتبہ میری آڈیو سن رہے ہیں وہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں، اس کے لیے بتا دوں کہ 30 جنوری 2022 کو اشرفیہ مسجد دھاراوی میں ایک بیٹھک بلائی گئی، جس میں حضرات صحابہ کے مخالفین جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، اس گروپ کے ساتھ علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے ماننے والوں کی گفتگو رکھی گئی تھی، جس میں کھڑے ہو کر میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عادل و ثقہ ہونے پر، صحابی و جنتی ہونے پر ایک مختصر سا بیان کیا، اور وہاں سے میں چلا آیا۔ میرے آنے کے بعد ایک شخص نے چیلنج مناظرہ کیا، جس کو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ حلیے کے اعتبار سے بھی وہ شخص قطعاً اس لائق نہیں تھا کہ اس سے بات کی جاتی۔ اور مناظرے میں تو پھر کتابیں بھی ہوتی ہے، کتابیں پڑھنی بھی پڑتی ہے، حوالے دینے پڑتے ہیں، جواب دینا پڑتا ہے، اور مناظرے کا اہل ہونے کے لیے کئی طرح کے علوم کا حامل ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مناظرہ کرے۔ بہرحال ان صاحب کے چیلنج پر میں نے کہا کہ آپ چونکہ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ سے مناظرہ کیا جا سکے، تو آپ جن کو اپنا عالم سمجھتے ہیں ان کا لیٹر لے کر آئے کہ بھئی ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں، تو اس صورت میں آپ کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ میری اگر آپ پچھلی ویڈیو سنیں گے تو اس میں یہی بات میں نے کہی تھی۔ ان صاحب کے چیلنج پر جو ویڈیو میں نے ڈالی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ آپ کسی ذمہ دار عالم کا لیٹر لے کر آئیں کہ جو اس بات کا اہل ہو کہ وہ مناظرہ کر سکے۔ تو ان صاحبان نے اجمیر شریف سے ایک خادم صاحب کا لیٹر لے کر آئے۔ لیٹر میں بہت سی شرعی پکڑ بھی ہے، جس کو ہم نے اپنی آڈیو میں واضح کیا، اور اس لیٹر کو پڑھنے والوں نے بھی بہت سخت غلطی کی۔ اولیاء اللہ ان مقدس ہستیوں کی طرف اس طرح کی بیہودہ باتیں کر کے کہ ہماری ہار ان کی ہار وغیرہ وغیرہ۔ اس کے باوجود بھی میں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں، میں اس پر بھی مناظرے کو تیار ہوں، بشرطے کہ آپ 24 تاریخ کو کرلا گارڈن میں آئیں اور شرائط مناظرہ طے کریں۔ لیکن اس کے بعد یہ لوگ ویڈیو پہ ویڈیو ڈالتے رہے، اور ان کے ساتھ ایک پیر صاحب ہے جو اس وقت مناظرے میں بھی کرسی صدارت پر اور بزام خیش فیصل بنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو سنا ہوگا، ان کے تلفظ کی ادائیگی اور بولنے کا انداز وغیرہ وغیرہ۔ وہ صاحب ذاتیات پہ بہت حملے کرتے ہیں میرے تعلق سے، مونچھ منڈا اور یہ وہ۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحیح احادیث موجود ہے کہ حضور نے مونچھوں کو پست رکھنے اور داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم فرمایا، اور پاجامہ کا حصہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے لیے منع فرمایا کہ وہ حصہ آگ کے حوالے ہوگا۔ تو اگر کوئی عالم دین سنت پہ عمل کرتے ہوئے مونچھوں کو پست رکھتا ہے، یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا کہ کینچی سے اتنی باریک کی جائے کہ مونڈی ہوئی معلوم ہو، اور پاجامہ ٹخنوں سے اوپر پہنتا ہے، تو اسے گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت نہیں ہے۔ جو حضرت مولا کائنات سے محبت رکھتا ہے وہ یقیناً نبی پاک سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جی، تو جو نبی پاک سے محبت رکھتا ہو وہ آپ کی سنت سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اللہ کے حبیب کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری معیت میں، میرے ساتھ میں جنت میں ہوگا۔ بہرحال یہ سب غیر ضروری باتیں تھیں جو ان لوگوں نے کی، اور میں اسے خاطر میں نہیں لاتا ہوں۔
جو ٹائم انہیں دیا گیا تھا اس ٹائم پر وہ نہیں آئے، وہ وقت گزر چکا۔ اب ان سے میرا کسی طرح کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی ڈیٹ جاری کی اور بار بار مجھ سے بریلی کے لیٹر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو میں بتا دوں کہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں خود حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، فاضل ہوں، مفتی ہوں۔ مجھے کسی کے بھی لیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک مذہب کا ماننے والا ہوں، ایک مسلک کا پیروکار ہوں جو زمانہ صحابہ سے آج تک قرنن بعد قرن، نسلاً بعد نسل چلا آ رہا ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ اپنی اصل حالت میں باقی رہے گا۔ میں اس فکر کا حامل ہوں جو قرآن و سنت سے مستخرج ہے۔ تو آپ جب مجھ سے مناظرہ کرنے آئے تھے تو میری فکر، میرے اعتقادات، میرے نظریات پر کرنے آئے تھے، میری نسبتوں پر نہیں۔ کل کو کوئی صاحب کہے کہ آپ فلاں سیاسی پارٹی کو مانتے ہیں تو اس کے مین لیڈر سے آپ لے کر آئیے، فلاں دکان سے آپ راشن لیتے ہیں تو اس پرچون کے دکان والے کے بنیا کا لیٹر لے کر آئیے۔ یہ اس طرح کی بیہودہ بے سر و پا باتوں کو اہل علم قبول نہیں کرتے ہیں۔ میں نے اجمیر شریف کے لیٹر کا مطالبہ قطعی نہیں کیا تھا۔ لڑائی اجمیر شریف اور بریلی شریف کی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اہل بریلی تو اجمیر شریف کا، حضور خواجہ خواجگان کی ذات کا وہ ادب و احترام کرتے ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اجمیر شریف حاضری پر، حضور خواجہ خواجگان کے توسل پر، آپ کی حیات پر، آپ کی استمداد پر وغیرہ وغیرہ علماء اہل سنت کے بیانات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مجاوروں کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہابیہ دیابنہ بد مذہبوں کو دلائل کی روشنی میں بات کرنا۔ بہرحال میں نے آپ سے لیٹر کا مطالبہ عالم کا کیا، آپ ایک عام شخص کا لیٹر لے کر آئے، پھر بھی میں نے مناظرہ قبول کیا۔ آپ حضرات شرطوں کے لیے نہیں آئے اور آپ مجھے نئی ڈیٹ دے رہے ہیں۔ ویڈیو میں آپ بتا رہے ہیں فلاں خانقاہ والے، فلاں خانقاہ والے، اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس پیر کا مرید ہوں کہ جس کے جنازے میں کروڑوں افراد تھے، اور یہ تو وہ تھے کہ جن کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا، اور خدا کی وہ مخلوق جسے انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، خدا جانے وہ کتنی تعداد میں تھی۔ وہ جہاں تشریف لے جاتے لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا۔ آج بھی ان کے صاحبزادے گرامی کہیں تشریف لے جائیں تو جنگل کو منگل بنا دیتے ہیں۔ عوام اہل سنت کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر امٹ پڑتا ہے۔ تو یہ سب مت دکھائیے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل سنت ہے، آپ بمبئی کو ہی لے لیجئے کہ جہاں جہاں اہل سنت کی مساجد ہیں وہاں کا امام فکر اعلیٰ حضرت کا حامل ہے، جی اس کی نشر و اشاعت کر رہا ہے۔ اکا دکا کہیں کہیں ان جیسے ذہنیت کے لوگ ملیں گے۔ تو بہرحال اب مجھے یہ نئی ڈیٹ 1 تاریخ 10 تاریخ، تو پہلی مرتبہ آپ کے بلانے پر میں آپ کی مسجد میں آیا۔ میرے جانے کے بعد آپ نے چیلنج مناظرہ کیا۔ بات تو یہ تھی کہ میری موجودگی میں مجھے چیلنج کرتے یا اسی وقت مناظرہ کر لیتے، کیونکہ میں نے تو کھڑے ہو کر کہا کہ پوسٹر میں لکھے الفاظ صحیح ہے اور میرا امیر معاویہ کے تعلق سے یہ نظریہ ہے جسے میں ثابت کروں گا۔ تو پھر اس کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ پھر اس پر کبھی مناظرہ ہوگا، اور جانے کے بعد چیلنج دیا جا رہا ہے؟ تو چیلنج دینے والا چونکہ اہل نہیں تھا، اس لیے میں نے لیٹر کا مطالبہ کیا۔ آپ لیٹر لے کر آئے، اس کو میں نے قبول کر لیا۔ پھر مجھ سے بریلی شریف کے لیٹر کا مطالبہ عبث ہے کہ آپ کے ساتھ بریلی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر منصف مزاج سنی خانقاہ ہمارے ساتھ ہے جو اہل بیت پاک سے بھی محبت رکھتے ہیں، حضرات صحابہ کرام سے بھی۔ ہم پر یہ الزام نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، الزام کی زد میں آپ ہیں کہ آپ کے دلوں میں بغض صحابہ ہے۔ کوئی مائکا لال کھڑے ہو کر بتا دے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت پاک سے ہمارے دلوں میں کینہ ہے۔ یہ میرے امام کا شعر ہے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جہاں سادات کی بات آتی ہے ادب و احترام سے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ جو 30 جنوری سے اب تک باتیں چل رہی تھی اور دونوں طرف سے جو ویڈیو بازی ہو رہی تھی، میں ویڈیو نہیں بناتا، ویڈیو کا مخالف ہوں، اسے حرام سمجھتا ہوں۔ میری جانب سے اگر کوئی غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر عقلی کام کرے جسے عقل بھی قبول نہ کرتی ہو، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اب آئندہ
مجھ سے کوئی مناظرہ کرنا چاہے تو واٹس ایپ پہ اپنی تفصیل بھیجے، اگر خود عالم ہے تو اپنی شہادت فضیلت بھیجے، فضیلت کی سند بھیجے، اپنی سکونت وغیرہ وغیرہ لکھ کر بھیجے، اور اپنے عقید و نظریہ کو لکھ کر بھیجے کہ میں فلاں عقیدہ و نظریے کا حامل ہوں۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کسی عالم کا لیٹر لے کر آئے کہ فلاں عالم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد شرائط مناظرہ کے لیے جو جگہ ہم طے کریں گے، میں کسی بھی فرقے والے سے بات کر رہا ہوں، یہ وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل قرآن ہوں، چکڑالوی ہوں، نیچری ہوں، کسی بھی اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر جو بھی فرقے کے لوگ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہوں، اپنی تفصیل بھیجے واٹس ایپ پر، جو جگہ میں طے کروں گا شرائط مناظرہ کے لیے وہاں آنا پڑے گا۔ اس کے بعد دونوں کی رضامندی سے جو جگہ طے ہوں گی وہاں مناظرہ ہوگا۔ دھاراوی میں جو مسئلہ اٹھا، جو اب تک چلا، اس کا اختتام ہو گیا۔ میں نے آپ حضرات کو بلایا، آپ نے عذر پیش کیا کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی نیاز ہے، حالانکہ نیاز تو دن میں کھائی جاتی ہے، آپ کو عشاء بعد بلایا گیا تھا، آپ حضرات نہیں آئے۔ بہرحال آپ نہیں آئے تو اب آپ ویڈیو پہ ویڈیو بناتے رہیں، میں آپ حضرات کی ویڈیو کا جواب نہیں دینے والا، اور میری جانب سے اگر کوئی ویڈیو بنا کر غیر اخلاقی بات کرتا ہے، غیر اسلامی بات کرتا ہے، تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ حضرات اپنے طور پر اس پر کارروائی کریں، اس کا بلیم مجھے نہ کریں، آپ اس کا ذمہ دار مجھے نہ ٹھہرائیں۔ تو جو جگہ بعد میں آپ طے کر رہے ہیں 1 مارچ 10 مارچ، مجھے یہ سب جگہوں پر آنا منظور نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ جب آپ نے مجھے چیلنج کیا، میں نے تو آپ کو چیلنج نہیں کیا تھا، میں نے تو مسجد میں کھڑے ہو کر جب ایسا ماحول کریٹ ہو گیا کہ ایک صحابی رسول کی عظمت پہ سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا تھا، تو اس موقع پر میرا یہ دینی فرض تھا، حدیث پاک میں ہے کہ فتنوں کے زمانے میں خاموش رہنے والا عالم گونگا شیطان ہے۔ کھڑے ہو کر میں نے کلمہ حق بلند کیا، میرے جانے کے بعد مجھے چیلنج دیا جا رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ چیلنج دینے والے کو میں کہوں گا کہ بھئی کسی کا لیٹر لاؤ، آپ لیٹر لے کر آئے، وہ لیٹر پر میں نے آپ کو بلایا، آپ تشریف نہیں لائے، اور جب آپ نہیں آئے تو اب آپ نئی نئی جگہ کا انتخاب کر کے اور روزانہ ویڈیو پہ ویڈیو ڈال کر اور غلط سلط اشعار پڑھ کر، ایک صاحب ہیں جو علامہ جامی کی طرف ایک شعر منسوب کر رہے ہیں، حالانکہ وہ شعر رکن عالم ملتانی کا ہے، اور وہ شعر میں لفظ بسد نہیں ہے، باشد ہے، فعل مضارع۔ اب کہہ رہے ہیں صاحب بڑے کر و فر کے ساتھ کہ ان کو تو فارسی نہیں آتی ہوگی، میں ترجمہ بتاتا ہوں۔ آپ ہمیں کیا ترجمہ بتائیں گے؟ ہمیں پڑھاتے ہوئے کم سے کم 15 سال کا عرصہ ہو گیا، اور خود 18 سال رہ کر مدرسے میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ آپ نے 2 جگہ وہ شعر پڑھا تو باشد کو آپ بسد پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو تو لفظ تک بولنا نہیں آتا ہے۔ آپ سلام کرتے ہیں سلام علیکم، پورے دنیا کے کسی عالم سے پوچھئے کہ اس طرح سلام کرنے سے الفاظ نبوت کا اتباع ہوتا ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے کیا؟ جبکہ علیکم صیغہ جمع حاضر کا ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا سوچ کر اس طرح سلام کرتے ہیں سلام علیکم، جبکہ احادیث میں جہاں سلام کی ترغیب آئی ہے وہاں السلام علیکم ہے۔ آپ الف لام حذف کر کے سین پر تنوین کرتے ہیں، سنت کے خلاف سلام کرتے ہیں۔ آپ کا سلام سنت کے مطابق نہیں، آپ کا چہرہ مہرہ سنت کے مطابق نہیں، آپ کے حلیے بگڑے ہوئے ہیں، اور پھر آپ دوسروں پہ تانا کرتے ہیں کہ یہ تو مونچھ منڈا ہے، اس کا تو پاجامہ ایسا ہے، اس کا تو کردار ویسا ہے، اس کا کردار ویسا ہے۔ میں روئے زمین کا سب سے بڑا گنہگار انسان ہوں، ٹھیک ہے؟ بحث میرے عقیدے و نظریے سے ہے، میرے اعمال سے نہیں ہے، میرے کیریکٹر سے نہیں ہے، میرے پاسٹ ٹینس سے یا پریزنٹ ٹینس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میرے گھر والوں سے نہیں ہے، نہ مجھے آپ کے ذاتیات سے کوئی تعلق ہے۔ تو برائے مہربانی اس طرح کسی کے کردار کو مجروح کرنے کے لیے غیر شرعی رویہ نہ اپنایا جائے، غیر مہذبانہ انداز نہ اپنایا جائے، اور اسلوب سے گر کے بات نہ کی جائے۔ میں تمامی احباب اہل سنت و جماعت سے عرض کروں گا کہ اس آڈیو کو سنجیدگی سے سنیں۔ میں مسلک اعلیٰ حضرت جو اہل سنت و جماعت کی صحیح پہچان ہے اس کا پیروکار ہوں، حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادنا غلام ہوں، ان کا خلیفہ ہوں۔ مجھے کسی کے لیٹر کی حاجت نہیں ہے، الحمدللہ میں خود ڈگری ہولڈر عالم دین ہوں، مفتی ہوں،
اور حضور تاج الشریعہ کی خلافت مشہور زمانہ ہے، اور بھی دیگر بزرگان دین سے میری وابستگی ان سے خلافت ہے، ثم الحمدللہ، اور تمام سلاسل میں ہے۔ تو جو بھی شخص مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، وہ کسی بھی مسلک و مذہب کا ہو، کسی بھی جماعت کا پیروکار ہو، کسی بھی نئے عقیدے کا حامل ہو، تو وہ جیسے میں نے پہلے بتایا واٹس ایپ پہ اپنی تفصیل بھیجے، شرائط مناظرہ کے لیے میری طے شدہ جگہ پر آئے، اس کے بعد مناظرہ ہوگا۔ اور جو لوگ واویلا مچا کر ویڈیو بنا کر، میں جانتا ہوں اس کے رد میں 1000 ویڈیو بنے گی، میں ان کا جواب قطعی نہیں دوں گا، اور مجھ سے اس جواب کے لیے کوئی مطالبہ بھی نہ کرے کہ آپ کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں۔ جب میں نے، آپ نے 14 فروری کو ویڈیو ڈالی، لیٹر دکھایا، 15 کو میں نے آڈیو ڈالی کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ 24 کو وہاں آئیے، آپ حضرات نہیں آئے، وہ وقت ختم ہو چکا میرا دیا ہوا۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک کے بلانے پر بھاگتا پھروں۔ جی ہاں، اب جس کو بھی مناظرہ کرنا ہو، نئے سرے سے جو ترتیب میں نے بتائی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بات کو بڑھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو کینے سے پاک فرمائے، محبت اہل بیت پاک، محبت صحابہ کرام، محبت علماء کرام، محبت اولیاء کرام، محبت صوفیاء کرام ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو با ادب بنائے، ہم سب کو بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے۔ ادب میں عافیت ہے، بھلائی ہے، ایمان کی سلامتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔ دعا کا طالب ہوں آپ حضرات سے، آپ حضرات کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔